کہ اقلام باز کی اقلام بازی اگر ثابت ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یا سنگسار کیا جائے گا، یا اسے جلا دیا جائے گا، اور یا کسی بلندی پر لے جا کر کے اسے گرا دیا جائے گا تاکہ موت واقع ہو جائے۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعن علی مستحقہا اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم لتاتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اقلام بازی ہے۔ اقلام بازی کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، ایک مرد کا کسی مرد کے ساتھ شہوت رانی کرنا، اپنی خواہشات کو پوری کرنا اقلام بازی کہلاتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، یہ قوم لوط جو شہر صدوم میں آباد تھی، شادابی تھی، ہریالی تھی، ہر طرح کی آسائش تھی، پھل فروٹ زیادہ پیدا ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مہمانوں کی کثرت تھی۔ گزرنے والے وہاں ٹھہر جاتے تھے، اور ان کے ٹھہرنے کی وجہ سے وہاں کی بستی والوں کو ان کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ تو ایک طریقے سے تنگی محسوس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم ان سے چھٹکارا پائیں، کیسے ہمیں نجات ملے، لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ پریشان تھے، دل تنگی محسوس کرتے تھے۔ ادھر شیطان جس نے بہکانے کا وعدہ کیا کہ پروردگارا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ ایک بزرگ کی شکل میں ان کے درمیان حاضر ہوا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، اس پریشانی سے بچنے کا ایک راستہ موجود ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ جو بھی مہمان تمہارے یہاں آئے اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو۔ جب زبردستی تم بدفعلی کرو گے تو خود بخود وہ لوگ آنا بند کر دیں گے اور تم نجات پا جاؤ گے۔ یہ کہہ کر کے وہ غائب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے درمیان حاضر ہوا، اور ان کو طریقہ بتلا چکا تھا، لہذا اس طریقے کے مطابق ان لوگوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، اور دھیرے دھیرے انہیں عادت پڑ گئی۔ جب عادت پڑ گئی تو انہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑا اور مرد آپس میں جڑ گئے، ایک دوسرے سے بدفعلی کرتے رہے، اپنی شہوت رانی کرتے رہے، خواہشات پوری کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر کے ان کی عورتیں بھی آپس میں استفادہ کرنے لگی۔ غرض کی اس طریقے سے یہ فعل بد رائج ہو گیا۔ جناب نوح جو نبی خدا تھے، ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ نے ان کے درمیان آنے کے بعد اس فعل شنی سے بارہا منع کیا، انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ ایسا گندا فعل ہے، گندا کام ہے کہ سابقہ امتوں میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم یہ کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ نے تمہارے لیے لڑکیاں پیدا کی ہیں، عورتیں پیدا کی ہیں، تم ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے ہو۔ لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا، وہ اپنی اصرار پر باقی رہے، غلط کام کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مالک کائنات کی طرف سے عذاب آ گیا، اور عذاب بھی عجیب و غریب عذاب کہ جبرائیل امین آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے شہر صدوم کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پہ اٹھایا، بلندی پہ لے گئے اور وہاں سے نیچے گرا دیا۔ پورا شہر اپنے باشندوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو گیا۔
اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد کنکروں کی بارش ہوئی، اور اس بارش کے نتیجے میں کوئی ایک متنفس بھی باقی نہ رہا سوائے ان کے کہ جن کو بچانے کا مالک کائنات نے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ فعل شنی ہے، اگر کوئی شخص اس کا مرتکب ہو رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قوم لوط کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ اتنا خطرناک اور موذی گناہ ہے کہ انسان اگر اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس فعل شنی کے سلسلے میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی غلام کے ساتھ، کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو مفعول ہے اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن اس شخص کے لیے یعنی اغلام باز کے لیے حرام مؤبد ہو جاتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ اب ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر پہلے ازدواج ہو چکی ہے، شادی ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ شریعت نے اس کی سزا کیا مقرر کی ہے جو اغلام باز ہے؟ تو آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، فقہاء اعظام نے بڑا دردناک عذاب بیان کیا ہے۔ تبصرۃ المتعلمین، شرائع الاسلام اور شرح لمع وغیرہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تمام فقہاء نے یہی کہا ہے کہ اغلام باز کی اغلام بازی اگر ثابت ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا یا سنگسار کیا جائے گا، اور یا کسی بلندی پر لے جا کر کے اسے گرا دیا جائے گا تاکہ موت واقع ہو جائے، اور احرق یا اسے جلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی امام کو حق حاصل ہے، امام کے لیے جائز ہے کہ اغلام باز کو قتل کر دے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دے۔ امام کے لیے جائز ہے کہ اغلام باز کو سنگسار کرا دے اور اس طریقے سے اس کی موت واقع ہو جائے اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دے۔ امام کے لیے جائز ہے کہ اسے کسی بلندی پر لے جا کر کے نیچے گرا دے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے اور پھر اس کی لاش کو جلا دے۔ تو ناظرین، کتنا دردناک عذاب ہے کہ دنیا ہی میں اگر امام ہوتے تو یقیناً اس کو یہ سزا دی جاتی، لیکن اگر دنیا میں سزا سے بچ بھی گیا تو یقیناً مرنے کے بعد اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو شخص اغلام بازی کرے گا حکم خدا آ جانے کے بعد تو یقیناً وہ دوزخی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ پروردگارا، ہمارے نوجوانوں کو اس گناہ سے دور رکھنا اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد